بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ وسلم کی آل پر۔ آج ہم بات کریں گے تھیوری آف ایولیوشن کے بارے میں۔ یہ تھیوری چارلس ڈارون نے دی اور اس تھیوری کے اندر انہوں نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا، اور وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ ہر چیز، ہر لیونگ کریچر جو ہے اس کے اینسسٹرلز جو ہے وہ سیم ہے۔ اب آپ اس بات سے یہ بات سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہر لیونگ تھنگ میں انسان بھی شامل ہے اور ان کے اینسسٹرل سیم مین ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ ایک ہی جو ہے نسل سے، ایک ہی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ہم جسے سیل کہتے ہیں لیونگ آرگنزم کا بیسک یونٹ، اس سے جو ہے وہ پیدا ہوا۔ اس تھیوری کے اندر اس چیز کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا۔ اب اس تھیوری کو ایڈریس کرنے کا ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اسلام اس تھیوری کے اکارڈنگلی کیا کہتا ہے۔ اسلام اس تھیوری کو کمپلیٹلی ڈس ایگری کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے، یہ فیکٹ بھی ہے، نہ صرف کانسیپٹ ہے کہ تھیوری آف ایولیوشن یہ ایک کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے، اس کا نام ہی تھیوری ہے۔ آپ کو پتا ہے جتنے بھی سائنس کے جو ہے طالب علم ہیں انہیں اس بات کا علم ہوگا کہ سائنس میں جب کوئی چیز پروو ہو جاتی ہے تو اسے تھیوری نہیں، اسے لا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لا آف گریویٹیشنل کانسٹیٹیوٹ جو ہے وہ لا ہے کیونکہ وہ پروو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں اس تھیوری کی، ایولیوشن کی تھیوری کی، یہ ابھی تک بھی تھیوری ہے، اس کو اتنا ٹائم گزرنے کے بعد تک بھی اس کو تھیوری ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، جسٹ بیکاز کیونکہ اس کے اندر جو ہے فیکٹس نہیں ابھی تک جو ہے کلاسیفائڈ کیے گئے۔ یہاں تک کہ چارلس ڈارون نے 1961 میں ایک آرٹیکل لکھا، اس میں انہوں نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ یہ تھیوری اس وجہ سے تھیوری ابھی تک کیونکہ I am still not sure on some aspects of this theory، ٹھیک ہے۔ وہ خود اس بات کو کلیم کریں گے میرے پاس ابھی تک بھی میں اس چیز کو لے کے مس گائیڈ ہوں کہ جو میں نے تھیوری دی تھی اس کے کچھ ایسپیکٹس ابھی تک بھی جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہوئے، وہ کلیریفائی نہیں ہوئے، مجھے خود کلیریفائی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوا کہ وہ خود اس تھیوری کے بارے میں شیور نہیں تھے۔ اب ہم قرآن کی اس سے بات کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 to 39، ان ورسز میں 9 ورسز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس پہلا انسان دنیا کا کون تھا۔ اس پہ بے شمار احادیث صحیح بخاری اور مسلم کی ملتی ہیں کہ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ جب پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا قرآن مجید کی آیت میں کہ ہم نے اسے کس طریقے سے بنایا، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا اور اس میں ہم نے اپنی روح پھونکی، ٹھیک ہے۔ اب یہ پروسیس بتایا گیا، مطلب جو یہ تھیوری آف ایولیوشن کا کانسیپٹ تھا کہ انسان ایک جو ہے جانور سے نکلا ہے، تو یہ کتنا جو ہے غلط کانسیپٹ ہے، جو کہ جس کی جو سب سے بڑی گمراہی ہے کہ آج تک ہم اسے پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہماری اکیڈیمکس بکس میں یہ نصاب شامل کیا ہوا ہے، ابھی تک بھی اس کو جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک طرح کا یہ سمجھ لیں آپ کے یہ ہم تاریخ کے ساتھ، فیکٹ کے ساتھ جو ہے کتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں نے آج تک یہ پڑھا، ایون 90s میں اگر آپ بایولوجی کی بکس دیکھیں تو اس میں وہ پکچر ابھی تک بھی پرنٹڈ ہے جس میں جو ہے وہ آپ کا جو یہ کہہ لیں کہ منکیز سے انسان ٹرانسفارم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ اس کی پکچرز وغیرہ اور جو انٹرنیٹ پہ جو کہ اسٹوری آف لائف ہے یا لائف اوریجن ہے اس کی جو چارٹ بنی ہے وہ بھی یہی بنی ہوئی کہ انسان کو ایک جانور کی شاخ جو ہے دکھایا گیا ہے، جو کہ بالکل ہی میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بالکل ہی غلط ہے، جو کہ ایک صحیح فیکٹ ہے۔ سیکنڈ تھنگ یہ کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے ان ورسز میں کلیئرلی ایکسپلین کیا کہ انہوں نے آدم کو کیسے بنایا اور آدم کو کہاں پہ پھر زمین پہ اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دو جو چیزیں ہیں جو کہ انسان کو پریشان کرتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی جس طرح کی جو ڈیبیٹ چل رہی جس کی وجہ سے ہم یہ ویڈیو بھی شوٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ وہ پرابلمس کیا، وہ کریٹیکل چیزیں کیا، وہ کریٹیکل چیزیں یہ ہیں کہ اگر ہم جو ہے اس مذہبی یہ کہہ لیں کہ جو ہے اسلامی یا جو ہے دینی تعلیمات دیکھیں تو اس میں جو انسان کی زندگی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کب زمین پہ اتارا اور وہاں سے پھر انسان کی نسل چلی، تو یہ راؤنڈ اباؤٹ 10,000 سال پہلے کی بنتی ہے تاریخ کی کتابوں سے۔ 10,000 سال پہلے کی کتابوں کی جو ہے تاریخ ہمیں ملتی ہے کہ 10,000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ تو اب یہاں پہ تو جو ہے جو دینی تعلیمات تھیں وہاں وہ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویلیو ایکسپیکٹ کی گئی ہے، یہ امیجن کی گئی ہے، یہ کوئی ریئل ویلیو ہمارے پاس نہیں، یہ ایک اندازتاً بتایا گیا
اور ابھی ریسنٹلی جو کہ انسانی ڈھانچے یہ کہہ لیں کہ جو دریافت کیے گئے زمینوں میں سے، جو اسکیلیٹن جو کہ فاسلز آف وومن بینگ نکلے، اسے جو نکالا گیا، اس سے اس کو جب ریسرچ کیا گیا تو اس سے پتہ لگا کہ یہ تو کوئی 2 لاکھ سال پرانی یا 2.5 لاکھ سال پرانی جو ہے یہ انسان کا جو ہے ڈھانچہ ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اگر 10,000 سال ہوئے ہیں تو یہ کون تھے، پہلی چیز۔ دوسری چیز پھر وہ جو ایویڈنس دیتے ہیں سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے جو ورس ہے سورہ آل عمران کی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آدم کو چن لیا، ہم نے آدم کو چن لیا، تو اور اس سے پھر جو ہے ہم نے اس کو نبی بنایا، اور جو ہے یہ جو ہے پروسیس سٹارٹ ہوا پوری جو ہے ہیومن لائف کا۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں گے یہ ورس ہی جو ہے ایکسپلین کر رہی ہے وہ جو 2 لاکھ سال پہلے جو لوگ تھے تو حضرت آدم علیہ السلام ان میں سے چنے گئے۔ پہلی چیز یہ کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ اندازہ دیا جاتا ہے کہ 10,000 سال پہلے جو ہے وہ انسان، یہ ایک اندازتاً جو ہے ویلیو بتائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ کوئی ریئل ویلیو تو نہیں ہے، فرسٹ تھنگ۔ سیکنڈ تھنگ یہ کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے چننے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو چنا تو گیا تھا، لیکن چنا کن میں سے گیا تھا؟ اتنی تو ہمیں معلومات ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس ٹائم فرشتے بھی موجود تھے، جنات بھی موجود تھے، شیاطین بھی موجود تھے، تو ان سب میں سے، ٹھیک ہے، ان سب میں سے، جنات میں سے، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ اور دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ٹھیک ہے، آسمانی مخلوق، ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہی انسان تھے، لیکن ہاں یہ تاریخ ہمارے پاس ابھی تک بھی کلیئر نہیں ہے کہ ان کا ٹائم پیریڈ کیا تھا، ٹائم زون کیا تھا جس میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تاریخ دان تھوڑی سی غلطی کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں 10,000 سال پہلے ہی جو ہماری جو ایک امیجن ویلیو جا رہی ہے وہی کلیئر ہے کہ بھئی 10,000 سال پہلے ہی انسان کا وجود تھا اور حضرت آدم علیہ السلام بھی 10,000 سال پہلے آئے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اب جو چیزیں ریسرچ ہو رہی اور جو چیزیں فائنڈ آؤٹ ہو رہی ہیں اس سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انسان کی تاریخ تو 2 لاکھ سال پرانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے تو لازمی سی بات ہے کہ ان کی جو ٹائم زون تھا وہ اس سے بھی بہت زیادہ پرانا ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ تاریخ کلیئر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مسکنسیپشن ہوتا ہے، لیکن تھیوری آف ایوولوشن کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ملتا، جو کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ تھیوری آف ایوولوشن ایک بالکل ہی، ایون وہ جس چارلس ڈارون نے جب یہ تھیوری دی تو انہوں نے خود ہی 1861 میں اس کو جو ہے کلیم کیا کہ یہ تھیوری ابھی تک بھی تھیوری ہی ہے، فیکٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ابھی تک بھی مکمل نہیں ہے، اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں جن کو ابھی تک میں نے فائنڈ آؤٹ نہیں کیا۔ تو یہ لاسٹ چیز تھی جو کہ ہمیں کور کرنی تھی۔ تو تھیوری آف ایوولوشن کے بارے میں آپ کو پتہ لگ گیا، اس کے ریفرنس میں قرآن پاک میں جو ورسز تھیں وہ بھی پتہ لگ گئی۔ ایک صحیح بخاری کی میں حدیث بھی آپ کو بتاؤں کہ لوگ اس کو بھی ریفرنس دیتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ انسان میں ارتقاء کا عمل ہوا، تو وہ ارتقاء کا عمل کیا تھا وہ بھی اسی حدیث میں مینشن ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آدم کو بنایا گیا تو آدم کی جو ہائٹ تھی وہ 60 ہاتھ جتنی تھی، مطلب 60 ہینڈز آپ لگا لیں کہ مطلب جو ان کی ہائٹ تھی وہ 60 ہینڈز کے برابر تھی، اتنے لمبے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ارتقاء جو ہے اسلام اس کو ایڈمٹ بھی کرتا ہے بھی حدیث بھی ہے، تو ہاں یہ ارتقاء، یہ تبدیلی، یہ ٹرانسفارمیشن آئی انسان میں۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور ٹرانسفارمیشن، خیر اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کہ اس کو جو ہے حیوان سے جو ہے وہ پیرالل کرتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تھیوری آف ایوولوشن بالکل ہی رانگ تھیوری ہے۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے کنیکٹڈ، اللہ حافظ۔